والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اس رمضان کو پانے کے لیے مجھے اور آپ کو بقید حیات رکھا ہے. ہم زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اس رمضان کا صحیح فائدہ ہم کو ملے اور صحیح طور سے ہم عبادات کو بجا لائیں. اسی لیے زندگی دی جاتی ہے کہ اللہ کی عبادت میں صحیح طور سے اسے استعمال کیا جائے. آج کی اس حدیث میں ہمارے ساتھ ایک مشہور دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں نے اس دعائیہ الفاظ کو کسی ایک مقصد کے لیے خاص کر لیا ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بہت بڑی دعا ہے، ہمیشہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں یہ خاص مقصد ہی کے لیے اسے پڑھتے ہیں. اسی کے تعلق سے حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اعلمك او قال الا ادلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک او قال الا ادلک، کیا میں تم کو نہ سکھاؤں، کیا میں تم کو نہ بتاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک استفہامیہ انداز، یعنی سوال کرنے کا انداز، سامنے والے طالب کو جوش دلاتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، احساس دلاتا ہے. کیوں نہیں اللہ کے نبی بتائیے کیا بتانا چاہتے ہیں، اور متوجہ کرتا ہے. آدمی کو جب پوچھ کر بتایا جاتا ہے تو آدمی پوری طرح توجہ دیتا ہے. الا اعلمک الا ادلک، کیا میں تمہیں نہ سکھاؤں، کیا میں تم کو نہ بتاؤں. تو انہوں نے کہا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا کلمہ ہے، ایک ایسی بات ہے جو عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے. سبحان اللہ. کبھی آپ نے سنا لا حول ولا قوت الا باللہ کے تعلق سے کہ کیا ہے؟ عرش کے نیچے کی جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانے کا ایک کلمہ ہے. اسے آدمی کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، اور جب اس کا معنی اسے معلوم ہوگا تو بڑی اس کے ساتھ تو پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے کہہ رہے ہیں تو کہہ لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول، گناہ سے بچنے کی قوت اللہ ہی دے سکتا ہے، ورنہ ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے. گناہ سے بچانا اللہ کا کام ہے. اسباب، ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں اسباب بیان فرمائے ہیں. 10 اسباب گنائے ہیں کہ 10 ریزنز ایسے ہیں آدمی اسے کر لے تو گناہوں سے بچ سکتا ہے. لیکن گناہ سے بچنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ بچانے کی طاقت اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ ہے جو بندے کو گناہ سے بچاتا ہے. لا حول ولا قوت، اور نیکی کرنے کی قوت وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. دونوں چیزیں، گناہ سے بچنے کی طاقت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور نیکی کرنے کی قوت وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لا حول، حول یعنی گناہ سے جب تک اللہ کا کرم نہ ہو ہم بچ نہیں پاتے. ولا قوت، جب اللہ تعالیٰ طاقت نہ دے تب تک ہم نیکی کر نہیں پاتے. لا حول ولا قوت الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے. توفیق الہی بہت ضروری ہے. اسی لیے امام صاحب ہم ہمیشہ جب بھی نماز میں ٹھہریں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو عبادت اور توفیق الہی، اللہ کی توفیق مانگنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا تو اللہ تبارک و تعالی جواب میں کہتے ہیں اسلم عبدی واستسلم، میرا بندہ میرے تابع ہو گیا
اور اس نے سر تسلیم خم کر دیا، اس نے سر جھکا دیا، اللہ کے سامنے مٹی ہو گیا۔ تو الغرض یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی ان دعاؤں کو پڑھتا رہے۔ اس حدیث میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی بات ہے۔ اللہ کا ذکر زبان سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے۔ یہ زبان حال سے، زبان قال سے ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہیں، اٹھتے بیٹھتے جب بھی چاہیں آپ بول سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی بات اس حدیث میں ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ ہے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، ہمارے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں وہ آپ کی دعاؤں کے ہمیشہ محتاج ہوتے ہیں، اور رمضان اور دعاؤں کا خاص رشتہ ہے۔ اپنے وہ لوگ جو آپ سے جا چکے ہیں، ہم سے جا چکے ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا کریں۔ انشاءاللہ کل کے اس حدیث میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ذاکرین میں سے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔